بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں صدقے کی فضیلت کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے صدقہ کرنے والے کے لیے بے شمار نعمتیں رکھی ہیں۔ مثلا صدقہ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھتا ہے، صدقہ اللہ کے غصے کو ختم کرتا ہے، صدقہ کرنے والا قیامت کے دن گہرے سائے میں ہوگا، صدقہ بری موت سے محفوظ رکھتا ہے، صدقہ بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اور صدقہ کرنے والا کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے سے متعلق عورتوں کو خاص نصیحتیں کی ہیں۔ آج کی ویڈیو خاص طور پر ان عورتوں کے لیے ہے جو صدقہ کرتی ہیں اور اللہ پاک ان سے بہت خوش ہوتے ہیں اور ان کے گھروں میں خوب خیر و برکت دیتے ہیں۔ اور بھی بہت سے فائدے ہیں صدقہ کرنے کے، اور جو عورتیں صدقہ نہیں کرتی اللہ پاک نے ان کے لیے کیا فرمایا ہے۔ اور ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا کہ ایک صدقہ کرنے پر اللہ 3 لوگوں کو جنت میں ڈالیں گے، اور وہ 3 خوش نصیب لوگ کون ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور بھی بہت کچھ ہے آج کی اس ویڈیو میں، لہٰذا ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے پوری ضرور دیکھیے گا۔ اور جو لوگ میرے اس چینل پر نئے ہیں پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے اور ہمارا 100K کا ٹارگٹ بھی جلد سے جلد پورا ہو جائے۔ اور کمنٹس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تو چلیے ٹائم کو ضائع کیے بغیر اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان سبھی باتوں کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ صدقہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اے مسلمانوں کی عورتوں، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، چاہے بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے اور کینہ ختم ہوتا ہے۔ اسی لیے مسلمان عورتوں کو اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہوئے ہدیہ دینے کی عادت بنانی چاہیے۔ مثلا اپنے شوہر کے رشتہ داروں کو کبھی کبھی کوئی چیز پکا کر بھیج دیں، لیکن اس ہدیہ دینے میں نیت صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جب عورت اپنے گھر کے کھانے سے اس طرح صدقہ کرے کہ اسراف اور ریا وغیرہ سے اس کو خراب نہ کرے تو اس کو خرچ کرنے کا ثواب ہے، اور خاوند کو اس لیے ثواب ہے کہ اس نے کمایا تھا، اور کھانے کا انتظام کرنے والے کو مرد ہو یا عورت ایسا ہی ثواب ہے، اور ان تینوں میں سے ایک کے ثواب کی وجہ سے دوسرے کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے بجز اس کے جو میرے خاوند مجھے دے دیں، کیا میں اس میں سے خرچ کر لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوب خرچ کیا کرو، باندھ کر نہ رکھو کہ تم پر بھی تنگی آ سکتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صدقہ دینا مرتے ہوئے شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھتا ہے، مرض کی شدت کی وجہ سے ناشکری کے الفاظ نکلنے سے حفاظت کرتا ہے، اور ناگہانی موت سے روکتا ہے، اور صدقہ دینا حسن خاتمے کا معین ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ قبر کی گرمی کو زائل کرتا ہے، اور آدمی قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یعنی جس قدر آدمی کے صدقے کی مقدار بڑی ہوئی ہوگی اتنا ہی گہرا سایہ اس سخت دن میں ہوگا جس میں گرمی کی شدت سے منہ تک پسینہ آیا ہوا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جہنم کی آگ سے بچو، چاہے آدھی کھجور ہی سے کیوں نہ ہو۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو وصیت ہے کہ جب تجھ سے کوئی خطا صادر ہو جائے تو صدقہ کیا کرو۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ ایک بدکار عورت کی کتے کو پانی پلانے سے مغفرت ہو گئی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں لوگ انتہائی بھوکے ہوں گے، انتہائی پیاسے ہوں گے، لیکن جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے واسطے کسی کو کھانا کھلایا ہوگا اس کو حق تعالیٰ شانہ کھانا کھلائیں گے۔ اسی طرح جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے واسطے کسی کو پانی پلایا ہوگا اس کو اس دن اللہ تعالیٰ پانی پلائیں گے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ قیامت کے دن جب جنتی اور جہنمی لوگوں کی صفیں لگ جائیں گی تو جہنمی صفوں میں سے ایک شخص کا گزر جنتی شخص پر ہوگا۔ یہ جہنمی شخص اس جنتی شخص سے کہے گا، کیا تجھے یاد ہے کہ ایک دن تو نے دنیا میں مجھ سے پانی مانگا تھا تو میں نے تجھے پانی پلایا تھا؟ اس پر وہ جنتی شخص اس کی سفارش کرے گا۔ اسی لیے مسلمان بیوی کو چاہیے کہ کنجوسی چھوڑ دے اور فریج کو بھر کر نہ رکھے، جو چیز اپنی ضرورت سے زائد ہو تو فوراً دے دے۔ یہ تو کم از کم درجہ ہے۔ اعلیٰ اور اونچا درجہ یہ ہے کہ اپنی ضرورت چھوڑ کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔
کتنے افسوس کی بات ہے کہ بچا ہوا کھانا بھی ہم فریج میں رکھ لیتے ہیں، یہ نہیں کہ آس پاس کسی مسافر، چوکیدار، ڈرائیور یا کسی مزدور کو دے دیں۔ یاد رکھیے، اگر غریبوں مسکینوں سے بچا کر ہم نے اس کو سنبھالا تو ہو سکتا ہے کہ فریج میں وہ خراب نہ ہو، لیکن پیٹ میں جا کر وہ کھانا خراب ہو جائے گا اور مختلف بیماریوں کا سبب بنے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کسی شخص نے گوشت کا ایک ٹکڑا پکا ہوا ہدیہ کے طور پر پیش کیا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کھانا مرغوب تھا، اس لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ سے فرمایا اس کو اندر رکھ دیں، شاید کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تناول فرمائیں۔ خادمہ نے اس کو اندر طاق میں رکھ دیا۔ اس کے بعد ایک سائل آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر سوال کیا کہ کچھ اللہ کے واسطے دے دو، اللہ جل شانہ تمہارے ہاں برکت فرمائے۔ گھر میں سے جواب ملا کہ اللہ تجھے برکت دے۔ یہ اشارہ تھا کہ کوئی چیز دینے کے لیے موجود نہیں ہے۔ وہ سائل چلا گیا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، ام سلمہ میں کچھ کھانا چاہتا ہوں، کوئی چیز تمہارے یہاں ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے خادمہ سے فرمایا، جاؤ وہ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دو۔ وہ اندر گئیں اور جا کر دیکھا کہ طاق میں گوشت تو ہے نہیں، البتہ سفید پتھر کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، تم نے گوشت چونکہ فقیر کو نہ دیا اس لیے وہ گوشت پتھر کا ٹکڑا بن گیا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بڑی عبرت کا مقام ہے کہ ضرورت مند سے بچا کر اور انکار کر کے جو شخص کھاتا ہے وہ اثر و ثمر کے اعتبار سے ایسا ہے کہ جیسا کہ پتھر کھا لیا ہو، کہ اس سے اس چیز کا اصل فائدہ حاصل نہ ہوگا بلکہ سخت دلی پیدا ہوگی اور منافع سے محرومی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ شانوں کی عطا کردہ بہت سی نعمتیں کھاتے ہیں، لیکن ان سے وہ فوائد بہت کم حاصل ہوتے ہیں جو ہونے چاہیے، اور کہتے ہیں کہ چیزوں میں اثر نہیں رہا، حالانکہ حقیقت میں اپنی نیتیں خراب ہیں، اس لیے بد نیتی سے فوائد میں کمی ہوتی ہے۔ اسی طرح کتنی عجیب بات ہے کہ بعض عورتیں اپنے پرانے کپڑے، پرانے برتن، یہاں تک کہ گھر میں رنگ کروایا ہو تو رنگ کے ڈبے بھی بیچنے کی فکر میں ہوتی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں سے ان کو بہت ہی دیا ہوا ہوتا ہے، پھر بھی یہ سب چیزیں بیچتی ہیں۔ اگر اس کے بجائے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کر دیں یا اپنے رشتہ داروں میں ایسے لوگ جن کو ان کی ضرورت ہو ہدیہ کی نیت سے دے دیں تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے اور رشتہ داروں سے محبت بھی بڑھے گی۔ خرچ کرنے کی سب سے بہتر تدبیر یہ ہے کہ کم از کم 1 ماہ کے بعد اپنی الماری صاف کر لیں اور جو چیز اپنی ضرورت کی فی الحال نہ ہو اس کو فوراً کسی اور کو دے دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے مقدر کا جو آپ کو ملنے والا ہے وہ اس کو نہ دینے کی وجہ سے کہیں رک نہ جائے۔ جب آپ اس کو روانہ کر دیں گی تو ادھر سے 1 کے بدلے 10 ملے گا، پھر آپ 10 خرچ کر دیں گی تو 100، اور پھر اسی طرح بڑھتا جائے گا۔ یوں سمجھے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آپ کے پاس امانت ہے، آپ کو تقسیم کے لیے دیا گیا ہے، جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنا رکھ لیں، باقی فوراً کسی کو دے دیں۔ اگر آپ اپنے استعمال میں بھی نہ لا سکیں اور کسی اور کو بھی نہ دیا اور آپ کی موت آ گئی تو خود بخود یہ مال کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ اسی طرح پڑوسیوں کو جو بھی گھر میں پکا ہوا ہو اس میں سے کچھ محبت بڑھانے کے لیے اور حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے بھیجنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ ہمیں نصیحت فرمائی ہے کہ سالن میں پانی زیادہ ڈال دو تاکہ اس کا شوربہ زیادہ ہو جائے اور پڑوسی کو دو۔ اور ویڈیو کے آخر میں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ روٹی کے 1 لقمے اور کھجور کی 1 مٹھی کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرماتے ہیں، ایک گھر کے مالک کو یعنی خاوند کو، دوسرے بیوی کو جس نے یہ کھانا پکایا، تیسرے اس خادم کو جو دروازے تک اس مسکین کو دینے گیا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا ایسا معاشرہ ہو جس سے معاشرے کے افراد ایسے مل جل کر رہیں گویا کہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ بھائی چارے کی ایسی فضا ہو کہ پورے محلہ اور پورے معاشرے میں محبت، اخلاص، وفا، ایثار، تعاون، خیر خواہی کی بنیادیں قائم ہوں تو اس مسلم معاشرے میں اتحاد و سلامتی کی بنیادیں مضبوط ہوں گی۔